کی شکری ادائی نہیں کر سکتا ہو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے دین کو اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے ہمارا پاؤں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ہمارا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ مفلوج سمجھتے ہیں؟ فالج، گویا کہ ہمارے ہاتھوں کو فالج مار دیا ہے کہ اللہ کے گھر کا کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن دعویداری کرنے کے لیے، لبیک اللہم لبیک کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو مر مٹانے کا اعلان کرنے کے لیے اگر چمپارن کی سرزمین کے تمام لوگ آگے آئے تو قسم خدا کی کہتا ہوں ٹولہ پور کا کوئی بھی نوجوان پیچھے نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نام پر مر مٹنے کا ہمارا نام شمار ہو جائے، لسٹ میں ہمارا نام آ جائے کہ ہاں ندیم ٹولہ پور کا ہے جو اللہ کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ دھتکار ہے ایسی زندگی پر، دھتکار ہے ایسی نوجوانی پر، لعنت ہے ایسی نوجوانی پر جبکہ ہماری نوجوانی اللہ کے کام نہیں آئے، اللہ کے گھر کے کام نہیں آئے۔ ہم سب تو یہ کہتے ہیں جمعہ میں تقریب نہیں ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیوں اچھا نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ باہر کے بھی مہمان آتے ہیں، اپنا تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو انسان کے دل پر جو ضرب مارتا ہے نا، انسان کی سوچ پر جو گھنٹی بجتی ہے، وہ سب سے بڑی گھنٹی یہ بجتی ہے کہ جمعہ کا دن ہے، ایسا جمعہ کا دن جس دن کے بارے میں کہا گیا کہ تمام دنوں کا سردار ہے، ایسے جمعہ کے دن میں اگر ہمارے گاؤں میں ہمارے مال و عشرت رہتے ہوئے، ہم دولت رہتے ہوئے، ہمارا موج سیدھا رہتے ہوئے ہمارے گاؤں کی مسجد میں تقریر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ خود کر لو نا، آپ خود کر لیجیے تقریر۔ اگر یہ سوچئے گا کہ یہاں پر کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور ہمیں اچھی باتیں بتا دے تو اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھا۔ میں اپنی بات بول رہا ہوں، اللہ نے ہمارا مقدر میں نہیں لکھا ہے، کیونکہ ہماری تقدیر اس روئے زمین پر سب سے بڑے خراب انسانوں کی تقدیر میں سے ایک ہے۔ ابھی حال فی الحال کا واقعہ ہم سب دیکھ لینا، مسجد کا کام ہوا ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے اعضائے بدن سے مسجد کو، اللہ کے گھر کو کتنا فائدہ ہوا۔ نوجوان ہے، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، جسم کے اندر جان دیا ہے، ابھی بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کا ایک ٹکڑا اٹھانے کی توفیق دی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کے لیے قبول نہیں کیا۔ اعلان پر اعلان ہوتا کہ بھائی اللہ کے گھر کو ہمارے قربانی کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کو ہمارے دھن دولت کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کو ہمارے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کو ہمارے پسینے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کو میرے ہاتھ سے ایک مٹی اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی کا عالم دیکھیے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کے لیے قبول کیا، اللہ نے غیروں کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمیں 2 ٹائم کی روٹی عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے، اللہ تو ہمیں عیش و عشرت میں پال رہا ہے، اللہ تو ہمیں چین و سکون والی زندگی نصیب دے دیا ہے، یاد رکھیے 18,000 مخلوقات میں سے صرف
ہم ہی نہیں ہے جسے اللہ دو وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے، بلکہ اللہ ان جانوروں کو بھی دو وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کھلا رہا ہے جس جانوروں کا کھانا شریعت اسلامیہ کے لیے حرام کرا دے گا، اللہ نے اس جانور کو بھی عزت کی زندگی نصیب فرمایا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ کیا سمجھ رہے؟ دو شاید کی روٹی اگر ہم عزت کے ساتھ کھا لے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے؟ نہیں، اللہ کا انکار کرنے والا بھی جو ہے اللہ اس کو بھی روٹی کھلا رہا ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی روٹی کھلا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کام کے لیے، اپنے محبوب گھر کے لیے ہمیں قبول نہیں کر رہا۔ اللہ کے گھر کا کام چل رہا ہے، اللہ پاک ہمیں ایک اینٹا اٹھانے کی توفیق نہیں دے رہے۔ دوستو یہ ہماری بدقسمتی کا نتیجہ ہے، ہمارے بدقسمتی کا ہی نتیجہ ہے، اور بدقسمتی کا اثر ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کے لیے کھولے گا، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں، ہم تو گویا اپنے آپ کو ہم ہوشیار سمجھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں، اس پرفتن دور میں، اس ظلم و گمراہیت سے بھرے ہوئے دور میں ہم اپنے آپ کو ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں کہ چھوڑ، وہ آدمی تو محنت کر رہا ہے نا، وہ تو اللہ کے گھر میں لگا ہے نا، ہم کو کس چیز کی کمی ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ فرمایا کہ اس امت کا غریب طبقہ امیر طبقے سے 5000 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اس دن ہمیں اپنے کمی کا احساس ہوگا کہ شاید کہ ہم بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے، اپنے پروردگار سے اپنی کمیوں پر، کوتاہیوں پر، غلطیوں پر نادر اور شرمندہ ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ اللہ جس طریقے سے آپ ایک غیر اور عام لوگوں کو اپنے گھر کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے گھر کی عبادت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے حکموں پر عمل کرنے کے لیے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے اللہ جس طریقے سے آپ نے عام لوگوں کو قبول فرمایا ہے، مجھے بھی قبول فرما لے اے اللہ، اور اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اپنی عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان عذابی لشدید، کہ اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، یاد رکھو اگر تم نہیں مانے، اگر تم اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، اپنے غلط حرکات سے باز نہیں آئے، تو ان عذابی لشدید، یاد رکھو ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ جہاں تم نے پڑھا ہے ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر چیز کی دو خاصیت ہوتی ہے، ایک ٹھنڈا ہونے کی، ایک گرم ہونے کی۔ زندگی میں بجلی کا استعمال کرتے ہیں، لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی مستری دو تار پر رکھے رہتا ہے، ایک ٹھنڈا رہتا ہے، ایک گرم رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات بھی جہاں غفور کی ہے، جہاں رحیم کی ہے، جہاں رحمان کی ہے، جہاں کریم کی ہے، وہیں پر جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو ہماری پکڑ بہت سخت ہے، ہماری پکڑ سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے حکموں پر، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے گھر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے حال پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی
اپنے پکڑ سے حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنت